اگر آنٹی کا اور فاونس تھا تو تم اس گھٹیا جگہ پر گئی کیوں تھی؟ التمش نے اس سے حیرت سے پوچھا۔ گئی نہیں تھی، کڈنیپ کیا گیا تھا مجھے، اور میں ہی نہیں، میری طرح اور بھی بہت سی لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے وہاں لایا گیا ہے۔ وہ بھی میری طرح روز ان لوگوں سے رحم کی بھیک مانگتی ہیں، خدا سے دعا کرتی ہیں وہاں سے نکلنے کی، مگر آپ کی طرح کوئی فرشتہ ہر کسی کو بچانے تھوڑی آ سکتا ہے۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو پوچھتے ہوئے التمش کو سب بتایا، جس پر التمش کے جبڑے تن گئے۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنا موبائل نکالا، پھر ایک نمبر ڈائل کیا اپنے ایک دوست اکرم کے انکل کو جو پولیس میں تھے۔ اس جگہ کا پتہ بتا کر اس نے موبائل رکھا، پھر تسبیہ کو اس کے بتائے گئے یتیم خانے میں چھوڑ کر گھر کی طرف نکل گیا۔ وہ کیفے میں بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وجدان اب بھی اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ یقین کرنا بہت مشکل تھا اس کے لیے، مگر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ کیسے جھٹلا سکتے تھے۔ اب اسے سمجھ میں آیا کہ کل رات التمش اسے عجیب نظر سے کیوں دیکھ رہا تھا۔ تو کیا وہ اس حد تک گر چکا تھا کہ مشال پر بھی اس کی نیت خراب؟ وہ جتنا یہ سب سوچ رہی تھی اتنا سر پکڑ کر رو رہی تھی۔ پھر سر اٹھا کر اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو بے دردی سے رگڑے اور حیدر ولا کی طرف چل پڑی۔ حیدر ولا میں ہانیہ کزنز کے ساتھ مل کر نیہا کو اسٹیج پر بٹھائے اسے چھیڑ رہی تھی۔ ہر طرف رونق لگی تھی، جبکہ نیہا کب سے اسٹیج پر بیٹھی التمش کو کال کر رہی تھی۔ وہ جی بھر کر ان لوگوں میں بور ہو رہی تھی، پر چہرے پر زبردستی مسکان سجائے رکھی۔ تبھی ہادی جو سب میں ریفریشمنٹ سرو کروا رہا تھا، اس کی نظر نور پر پڑی۔ سادہ سے میک اپ میں وہ چہرے پر سوگواریت لیے کونے پر بیٹھی تھی۔ ہادی کو ہمیشہ اس لڑکی کے پٹر پٹر بولنے سے چڑھتی، جب وہ اس کی جاسوسی کر کے عالیہ بیگم یا زمان صاحب سے اس کی ڈانٹ پڑواتی تب وہ اسے بہت تپتا تھا، مگر آج اس کی خاموشی ہادی زبان کو کھل رہی تھی۔ وہ مس کر رہا تھا اس کا بولنا، چہکنا، ہنسنا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا گیا۔ مشال کو ڈراپ کر کے وجدان حیدر ولا پہنچا۔ وہاں پر سبھی کو ہنستا دیکھ وہ تنزیہ مسکرایا۔ چند پلوں کی خوشی ہے، مسکرا لو ٹھیک سے تم لوگ، اس نے آہستگی سے بڑبڑا کر ہر طرف نگاہ دوڑائی۔ ایک کونے میں سے نور بیٹھی نظر آئی، جو سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ وجدان نے اس سے آنکھ مار کر فلائنگ کس کی تو نور نے نفرت سے نگاہ پھیری۔ ہادی جو نور کو دیکھ رہا تو اس کی نظروں کا تعاقب کر کے سامنے دیکھنے لگا تو اسے حیرت ہوئی۔ سامنے وجدان مسکراتے ہوئے نور کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر ہادی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ التمش گھر پہنچا تو ریحانہ بیگم نے اسے پریشانی سے بتایا کہ مشال اپنے روم میں نہیں ہے۔ انہوں نے ہر طرف دیکھا پر مشال انہیں نہیں ملی۔ ان کی بات سن کر التمش کو حیرت ہوئی۔ آخر مشال اس وقت کہاں جا سکتی ہے؟ تبھی اس کی نظر انٹرنس پر پڑی، جہاں سے مشال آہستگی سے چلتے ہوئے آ رہی تھی۔ اسے باہر سے آتا دیکھ سب بھی حیران رہ گئے۔ مشی تو کہاں سے آ رہی ہے؟ التمش نے اس کے پاس آ کر حیرت سے پوچھا، جو سرخ آنکھوں سے التمش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے خاموش رہنے پر التمش نے پھر کہا، مشی میں تجھ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس کے دوبارہ پوچھنے پر بھی مشال اسے دیکھتی رہی۔ سب ان دونوں کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے، لیکن پھر وہ ہوا جو وہاں پر کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مشال نے زور سے التمش کے منہ پر تھپڑ مارا۔ بے ساختہ ریحانہ بیگم نے اپنا ہاتھ منہ پر رکھا۔ اسٹیج پر بیٹھی نیہا بھی عالم حیرت سے کھڑی ہو گئی۔ پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ سبھی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جبکہ التمش وہ بے یقینی سے کھڑا تھا۔ مشال نے اسے تھپڑ مارا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ التمش نے آہستہ سے نظر اٹھا کر مشال کی طرف دیکھا، جو نفرت سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ انتہا درجے کے نیچ اور عیاش پسند انسان ہیں آپ، نہایت نفرت سے مشال نے چینک کر یہ الفاظ ادا کیے۔ اس کے التمش کے ساتھ اس رویے پر سبھی حیرتوں میں گرے ہوئے تھے۔ مشال، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کس طریقے سے آپ بات کر رہی ہیں التمش سے؟ اور یہ تھپڑ؟ آمنہ بیگم نے غصے میں کہا، بے جان بدتمیزی نہیں، بالکل صحیح کر رہے ہیں آپ۔ اگر آپ لوگوں کو ہم نے ان کی اصلیت بتائی نا تو آپ لوگ بھی یوں ہی تھپڑ ماریں گے انہیں۔ لہجہ درست کرو مشال اپنا۔ اور ایسا کیا کیا ہے التمش نے جو تم نے اسے یوں تھپڑ مارا؟ عالیہ بیگم کو بھی اس کا لہجہ ناگوار گزرا۔ تبھی انہوں نے سامنے آ کر سختی سے بولا، تائی امی ہم نہیں بتائیں گے، آپ خود پوچھیے ان سے، کیا گل کھلا رہے تھے یہ باہر؟ مشال نے التمش کو سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ التمش نے ایک نظر سائڈ پر کھڑے وجدان کو دیکھا، جس کے چہرے پر تمسخر اڑاتی مسکان تھی، پھر منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود میں
ابلتے غصے کو نارمل کیا اور تحمل سے پوچھا، مرشی کیا ہوا ہے؟ کیوں اس طرح سے ری ایکٹ کر رہی ہیں؟ ہم کس طرح سے ری ایکٹ کر رہے ہیں آپ بتائیے نا سب کو اپنی اصلیت کہ کیا کرتے ہیں آپ باہر کوٹھے میں جا کر وہاں کی وحشیاؤں سے اپنی راتیں رنگین کرتے ہیں۔ گن نہ آ رہی ہمیں آپ کو اپنا دوست کہتے ہوئے۔ مشال کے جملوں نے سب کو ساکت کر دیا۔ اب سبھی کی نظریں التمش پر گئی، جبکہ وہ حیرت سے مشال کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ تجھے یہ کس نے کہا؟ التمش نے تھوڑا سختی سے پوچھا۔ کسی نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے خود آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بتائیے سب کو آپ کہاں سے آ رہے ہیں ابھی، اور وہ لڑکی کون تھی جس کو آپ نے گلے لگائے رکھا تھا؟ مشال نے پھر چینکتے ہوئے کہا تو التمش کو سمجھ آیا کہ اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ مطلب مشال اس بات کو غلط وے میں لے رہی تھی، مگر وہ ریڈ لائٹ ایریا میں آئی کیسے؟ بولیے نا، چپ کیوں ہے؟ اسے چپ دیکھ کر مشال پھر چیخی، دیکھ مشی میری بات سن، تو جیسے سوچ رہی ہے ویسا کچھ نہیں ہے، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میں سب کلیئر کر دوں گا، پر ابھی تو چپ ہو جا پلیز۔ التمش نے جلدی سے مہمانوں کا لحاظ کرتے ہوئے مشال کا بازو پکڑ کر کہا تو اس نے زور سے التمش کا ہاتھ جھٹکا۔ ہاتھ مت لگائیے ہمیں، گن نہ آ رہی ہے ہمیں آپ سے۔ پہلے آپ سب کو یہ بتائیں کہ آپ اس گندی جگہ پر اس لڑکی کے ساتھ تھے یا نہیں۔ مشال کا کراہت امیز لہجہ التمش کے دل پر کاری ضرب لگا رہا تھا، کیوں وہ اس کی عزت کا تماشا بنا رہی تھی سب کے سامنے۔ مشی ہاں میں تھا وہاں پر، لیکن جو تو… ابھی التمش کے الفاظ بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ اسے موڑ کر زمان صاحب نے اس کے گال پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ التمش بالکل گنگ ہو گیا، بس اس کی ساکت نظریں اپنے باپ پر تھی جس نے آج تک اسے ڈانٹا تک نہ تھا، اور اب بابا، اس کے لب آہستہ سے پھڑپڑائے۔ آج تم نے شرمندہ کر دیا مجھے، زمان صاحب نے اذیت سے کہا، جبکہ عالیہ بیگم بھی صدمے سے صوفے پر ڈہ گئی۔ اب تو کوئی شک باقی نہ تھا، التمش نے خود اقرار کیا تھا۔ ہادی اور ہانیہ بھی دکھ سے التمش کو دیکھ رہے تھے، جبکہ نور سمجھ چکی تھی کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ اس نے نفرت بھری نظروں سے وجدان کو دیکھا۔ تبھی کل جب ہم آپ کے روم میں آئے تھے تب آپ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو التمش، مطلب ہم پر بھی آپ کی نیت خراب ہو گئی تھی، مشال نے بری طرح روتے ہوئے تکلیف دہ آواز میں کہا، جبکہ التمش اسے شوق سا کھڑا دیکھتا رہا۔ مطلب وہ لڑکی اس کی محبت کو ہوس کا نام دے رہی تھی۔ اس نے تو کل پہلی مرتبہ مشال کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے کی گستاخی کی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو تامی، یو آر چیٹنگ آن می، نیہا نے غصے میں التمش کے پاس آ کر کہا اور اس کے گال پر تھپڑ مارنے لگے، مگر التمش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے یہ حق صرف اپنوں کو دیا ہے، غیروں کو نہیں، خود پر ضبط کرتے ہوئے اس نے نیہا سے دان پیس کر کہا، پھر اس کا ہاتھ جھٹک دیا، جبکہ نیہا اپنی تذلیل پر تل ملا اٹھی۔ ہاں ہاں اب تو کہو گے نا اپنا اور غیر، پہلے مجھے روکتے تھے ہر کام سے کہ نیہا یہ غلط ہے وہ غلط ہے، اب خود کو دیکھو، خود کتنے اچھے ہو تو، بہت چیپ قسم کے انسان ہو تم تامی، شیم آن یو، اور بتاؤ کتنی راتیں گزاری تم نے باہر۔ نیہا جیسے پھٹ پڑی تھی، اپنی بکواس بند کرو، التمش غصے سے دہاڑا۔ تم فی الحال اپنے کمرے میں جاؤ التمش، حیدر صاحب نے اسے جھڑکا۔ اگر جان آپ لوگ میری ایک دفعہ بات تو سن لیں، میں کہہ رہا ہوں نا جیسا آپ لوگ، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا کہا جا رہا ہے تمہیں؟ زمان صاحب اس کی بات کاٹ کر برہم ہوئے، پھر ساتھ ہی اس کی طرف بڑھے۔ بابا پلیز، بھائی جائے نا آپ اندر، ہادی نے زمان صاحب کو روکتے ہوئے التمش سے کہا۔ التمش نے لہو رنگ آنکھوں سے ایک نظر سب کو دیکھا، کئی لوگوں کی اس پر تمسخر اڑاتی نظریں تھیں۔ اس کا دل چاہا پوری دنیا جلا ڈالے، کیسے اس کے اپنے ہی سب کے سامنے اس کی عزت کرچی کرچی کر رہے تھے، اور کرتے بھی کیوں نہیں جب الزام لگانے والی وہ تھی جس کے بارے میں التمش زمان ہر کسی کو کہتا تھا کہ بڑے کردار کی سچائی پوچھنی ہو تو مشال سے پوچھنا۔ آج اسی کے الفاظ تماچے کی صورت میں اس پر پڑے تھے۔ دبی دبی ہنسی اور سرگوشیاں سن کر التمش نے اذیت سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ بھائی جائیں نا روم میں پلیز، ہادی نے پھر اسے کہتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ التمش اس کا ہاتھ جھٹکتا ہوا گھر سے باہر جانے لگا۔ تو یہ ہیں شریف گھروں کے لڑکے، ارے اتنی ہی آگ لگی ہوئی تھی تو شادی جلدی کر لیتے۔ نا بھائی، ہم تو اپنی بیٹی کی شادی ایسے گرے ہوئے کردار کے لڑکے سے نہیں کریں گے، نیہا کی ماں نے سب کو سناتے ہوئے زور سے کہا تو التمش کے قدم تھمے۔ اس نے مڑ کر ایک نظر پیچھے دیکھا، جہاں التمش زمان کو اپنا آپ مرتا ہوا محسوس ہوا۔
آغا جان فیاض میر صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے ان سے معافی مانگ رہے تھے۔ التمش کا دل چاہا تو خود کو ختم کر ڈالے یا پھر سامنے کھڑی اس لڑکی کو جو اس کی محبت تھی۔ وہ غصے میں گھر سے نکلتا چلا گیا۔ آج حیدر ولا پر یہ رات بہت مصیبت زدہ گزری تھی۔ کتنے ہی لوگ ان سب کو سنا کر اور ان کا مذاق بنا کر گئے تھے۔ صبح تک جو گھر بالکل رونق سے بھرپور تھا ابھی بالکل سنسان تھا۔ رات گئے وہ بکھرے ہوئے حلیے میں حیدر ولا لوٹا سبھی گھر والے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وہ خاموشی سے اوپر اپنے کمرے میں جانے لگا۔ تبھی زمان صاحب کی آواز پر اس کے قدم تھمے۔ عالیہ بیگم اس سے کہہ دے کہ آج رات صرف یہاں پر رکے، پھر صبح یہاں سے خود ہی چلا جائے۔ ہمارے گھر میں ایسے انسان کی کوئی جگہ نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہو، جس کی وجہ سے گھر کی لڑکی کی عزت خطرے میں ہو۔ زمان صاحب ناگواری سے بول کر اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ التمش ان کے لفظوں کے خنجر اپنے دل میں پیوست ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ جبکہ بی جان اور آغا جان بھی اسے تعصب سے دیکھتے ہوئے اندر گئے۔ التمش نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں عالیہ بیگم رو رہی تھی۔ ان کے برابر میں وہ کھڑی کراہت تمیز نظروں سے التمش کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتی التمش کے جبڑے تن گئے۔ نگاہ پھیر کر وہ یوں ہی خاموشی سے اوپر چلا گیا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ بالکل سرخ ہو رہی تھی۔ رات والے حلیے میں ہی وہ نیچے آیا۔ سب کی نظروں سے خود میں چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سامان لے کر نہیں آئے اپنا؟ آگے جا کر اکیلے رہو گے تو ضرورت پڑے گی، زمان صاحب نے طنزیہ انداز میں بولا تو وہ کچھ پل خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر کہا مشکل وقت میں ضرورت اپنوں کی ہوتی ہے، عارضی چیزوں کی نہیں۔ بول کر التمش باہر نکل گیا، مگر اس کے چہرے پر رقم تکلیف عالیہ بیگم سے دیکھی نہیں گئی۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیچھے جانے لگی۔ تبھی ہادی، ہانیہ اور ریحانہ بیگم نے انہیں روکا۔ ہادی پلیز اسے روک دو، ہادی اسے واپس لے آؤ۔ وہ روتے ہوئے ہادی کو پکڑ کر بولنے لگے، جبکہ مشال بی جان کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ باہر نکل کر کچھ دور ہی پیدل گیا تھا کہ سامنے چند لڑکے ہاتھ میں ہاکی اور ڈنڈے وغیرہ لیے کھڑے تھے۔ وہ اگنور کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا، تبھی ان میں سے ایک نے التمش کے سر پر ضرب لگائی۔ وہ لڑکھڑایا، تبھی ایک ساتھ وہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑے۔ التمش چاہتا تو ایک ایک کو سبق سکھاتا، مگر وہ اب بھی خود اندر سے اتنا بکھرا ہوا تھا کہ اسے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ گھر والوں کی بے اعتباری نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، خاص کر اس دشمن جان نے۔ کیسے وہ اس پر الزام لگا سکتے ہیں؟ اس کا صفائی کا موقع تک نہ دیا گیا اور فیصلہ کر دیا کہ وہ کریکٹر لیس ہے۔ کہیں نہ کہیں اسے یقین تھا اس بات پر کہ یہ سب وجدان کا کیا کرایا ہے، مگر مشال، وہ کیسے اس پر یقین کر کے التمش کے خلاف ہو سکتی تھی؟ دور گاڑی میں بیٹھا وجدان تمسخر اڑاتی نظروں سے اسے پٹتا دیکھ رہا تھا۔ جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ ہی ہو گیا۔ اس نے کمینگی سے کہا، پھر نمبر ڈائل کیا۔ التمش کو جو لڑکے مار رہے تھے ان میں سے ایک نے فون ریسیو کیا۔ جی سر، سالوں صرف مارتی رہو گے یا وہ بھی کرو گے جو کہا تھا؟ وجدان نے تھوڑی سختی سے کہا تو اس لڑکے نے دور کھڑی اس کی کار کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ ارے کیوں مار رہے ہو آپ لوگ اس بیچارے کو؟ وہاں آتے جاتے لوگوں نے انہیں روکا۔ جناب، یہ آدمی بیچارہ نہیں ہے بلکہ آوارہ ہے۔ اس شہر کے نامور بزنس مین زمان صاحب کا بیٹا ہے، بڑا ہی کوئی عیاش پسند ہے، روز کوٹھوں پر جاتا ہے، اب اصلیت کھلنے پر منہ چھپایا پھرتا ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا تو سب نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ امیر زادے تو ہوتے ہی ایسے ہیں، منہ پر شریف بنتے ہیں اور پیٹھ پیچھے کالے کرتوت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو ذلیل کرنا چاہیے معاشرے میں۔ ان لوگوں میں سے ایک نے ہانک لگائی تو ان لڑکوں کو اور حوصلہ ملا۔ ان میں سے جس کو وجدان نے کال کی تھی اس نے اپنی کار سے کالے کی ڈبی نکالی اور التمش کی طرف بڑھنے لگا، جس کے منہ اور جسم پر جگہ جگہ پر خون لگا تھا۔ وہ خاموشی سے نیچے بیٹھا تھا۔ التمش کی سوچ کا تسلسل تب ختم ہوا جب اسے اپنے منہ پر کچھ گیلا محسوس ہوا۔ وہ لڑکا اس کے چہرے پر کالک لگا رہا تھا، بس یہی پر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ غصے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑتے ہوئے اٹھا، پھر ان لوگوں پر قہر کی طرح ٹوٹ پڑا۔ ہادی جو اس کے پیچھے آ رہا تھا اسے یوں وہاں کھڑے لوگوں کو پٹتا دیکھ کر روکنے دوڑا۔ خود کو روکتے ہادی کو التمش دھکا دے کر دہاڑا، بھائی پلیز گھر چلیں، ہادی نے منت سے کہا، پھر اسے پکڑ کر لے جانے لگا، مگر التمش اسے پھر دھکا دے کر ان لوگوں کے پیچھے دوڑا جو وہاں پڑے کراہ رہے تھے۔ پر التمش کو اپنی طرف آتا دیکھ جلدی سے کار میں بیٹھ کر واپس بھاگنے لگے۔ بھائی نہیں، پلیز چلیں بھائی، ہادی نے پھر اس کے سامنے آتے ہوئے کہا، جبکہ التمش اس کے پیچھے دیکھ رہا تھا جہاں وہ لڑکے اب بھی بھاگ گئے تھے۔ کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ کہا نا جا یہاں سے۔
التمش نے 16 بار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بھائی امی بہت رو رہی ہیں، پلیز گھر چلیں پلیز، ہادی نے بے چارگی سے کہا۔ پہلے تو یہ بتا، تجھے لگتا ہے کہ میں یہ سب کر سکتا ہوں؟ بول، مجھ پر جو الزام لگائے گئے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ التمش نے اس سے پوچھا۔ تو ہادی کچھ دیر خاموش رہا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرا بھائی کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا، کسی کو ہو نہ ہو، لیکن مجھے پورا بھروسہ ہے آپ پر۔ ہادی کے بولنے پر التمش نے اسے دھندلی ہوتی نظروں سے دیکھا، پھر جھٹکے سے گلے لگا لیا۔ کوئی تھا جو اس پر یقین کرتا تھا۔ بھائی اب پلیز گھر چلے، ورنہ امی کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ پہلے تو وہ ہادی کے بولنے پر نہیں مانا، مگر اس کے بے اجازت سے خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیا۔ حیدر ولا میں جہاں عالیہ اور ریحانہ بیگم رو رہی تھی، وہی آغا جان اور زمان صاحب ضبط سے بیٹھے تھے۔ گھر سے نکال تو دیا تھا اسے، مگر باپ تھے، تکلیف ہو رہی تھی۔ آخر کو وہ حیدر ولا کا لاڈلا پوتا تھا، مگر کل رات اس کے اعتراف پر سبھی غمزدہ تھے۔ مشال اور ہانیہ بھی صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک کو اپنے بھائی کا دکھ تھا تو دوسری کو اپنے دوست کا، جبکہ نور کونے میں بے بس کھڑی تھی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ بھی جان بھی صوفے پر بیٹھی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے ان کے ہنستے کھیلتے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ تبھی وہ ہادی کے ساتھ آہستگی سے اندر داخل ہوا۔ عالیہ بیگم اسے دیکھ کر روتے ہوئے اس کے پاس گئی، مگر التمش کے جسم پر ہر جگہ لگے خون اور دائیں گال پر لگی کالک دیکھ کر ان کے قدم تھم گئے۔ وہ نظریں جھکائے پتھریلے تاثرات لیے کھڑا تھا، جبکہ اس کا سفید چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ مشال سمیت سبھی اس کی حالت دیکھ کر شوق ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں کیا حشر کر دیا تھا لوگوں نے اس کا۔ زمان صاحب جو کب سے خود پر کنٹرول کر رہے تھے، اس کی یہ بکھری حالت دیکھ کر ان کے سینے میں درد کی شدید لہر دوڑی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے گر گئے۔ بابا! ہادی کی چیخ پر سبھی زمان صاحب کی طرف متوجہ ہو کر ان کی طرف دوڑے۔ ہادی گاڑی نکالو جلدی، بے جان نے جلدی سے ہادی کو کہا۔ وہ لوگ زمان صاحب کو لے کر ہسپتال جا رہے تھے۔ التمش جو خاموش کھڑا تھا انہیں دیکھ کر گھبراتے ہوئے ان کے قریب آیا، مگر آغا جان نے اسے روک دیا۔ وہ بے یقینی سے ان لوگوں کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی پلوں میں اس کی عزت 2 کوڑی کی کر دی گئی تھی۔ پھر ہادی سمیت عالیہ بیگم، ریحانہ بیگم، آغا جان اور بی جان ہسپتال چلے گئے۔ التمش نے آنکھوں میں آئی نمی کو پلک جھپک کر اپنے اندر اتارا، پھر قہر برساتی نظروں سے مشال کو گھورا جو ہانیہ کو چپ کروا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا مشال کی جان لے لے۔ دیکھ بھائی نیہا، تو نے جتنا کہا ہم نے اس سے بڑھ کر ایکٹنگ کی، پر پھر بھی تیرا پلان فلاپ ہو گیا، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہمیں تو بھائی پیسے چاہیے، وہ ہمیں دے دے ورنہ میں ریشم بھائی سے تیری شکایت کر دوں گی۔ انیلا نے نیہا سے کہا تو فیاض بھی منہ میں پان ڈال کر اس کی تائید میں سر ہلانے لگا۔ تم دونوں کے پیسے میں بھجوا دوں گی، پر ابھی میرا پہلے ہی بہت دماغ خراب ہے، تو دفع ہو میرے گھر سے، نیہا نے چیخ کر کہا تو دونوں نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ غصے میں اوپر جانے لگی، تبھی وجدان اس کے گھر میں انٹر ہوا۔ اب تم کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ نیہا نے اسے دیکھ کر ناگواری سے پوچھا۔ داد وصول کرنے آیا ہو تم سے، تو بتاؤ کیسا لگا میرا پلان؟ وجدان نے کمینگی سے ہنستے ہوئے کہا تو نیہا اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی، مگر اچانک ٹھٹکی۔ 1 منٹ، کیسا پلان؟ کہیں تمہارا اشارہ کل کی طرف تو نہیں؟ نیہا نے شکی لہجے میں پوچھا تو اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ یو ڈیم اٹ، مطلب کل تم نے التمش کو پھنسایا تھا؟ نیہا نے تقریباً چیختے ہوئے کہا تو وجدان کا قہقہ بلند ہوا۔ کافی سمجھدار ہو ڈارلنگ، صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا۔ تو یہ تھا تمہارا پلان؟ تم سٹیا گئی ہو کیا؟ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا، الٹا میرا نقصان ہو گیا۔ نہ میری دامی سے شادی ہو پائی، نہ میں پیسے لوٹ سکی، نیہا نے اس کے سر پر کھڑے ہو کر غصے میں کہا، جبکہ وجدان اس کے سٹیائے کے کہنے پر تپتا ہوا اٹھا اور نیہا کا ہاتھ میں روڑ کر اس کا رخ پلٹا، پھر اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکائی۔ ڈارلنگ میں کوئی ریشم بائی کے کوٹھے کا ملازم نہیں، جیسے تم جب چاہو ذلیل کر دو، اور ویسے بھی تم نے کہا تھا کہ بس کسی بھی طرح ان دونوں کی دوستی ختم کرنی ہے، جو کہ میں نے کر دی۔ اب جہاں تک التمش کو پھنسانے کی بات ہے، تو تم نے تو کہا تھا کہ تم اس کو دوسرے لوگوں کی طرح لوٹو گی نہیں، کیونکہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ تو سویٹ ہارٹ، یہ تمہاری محبت تھی جو محبوب پر ذرا سے الزام لگنے پر ختم ہو گئی۔ اگر محبت ہوتی نا تمہیں تو تم پر بھروسہ کرتی التمش پر۔ اور ہاں، شادی تم نے التمش سے نہیں کی، پر میں تو کروں گا نا مشال سے، تو پیسوں کی ٹینشن مت لینا، وہ میں اس سے شادی کے بعد ارینج کر کے دے دوں گا۔ یہ کہہ کر وجدان نے جھٹکے سے اس کو چھوڑا، پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ نیہا کو شدید پچھتاوے نے آ گیا۔
کل اس کے پاس اچھا موقع تھا التمش کو سپورٹ کر کے اس کی نظروں میں اچھی بننے کا، پر افسوس وہ یہ موقع گنوا چکی تھی۔ وہ خاموش ساکت سا بیڈ پر بیٹھا تھا۔ خاموش تو وہ باہر سے دکھ رہا تھا کیونکہ اس کے اندر ایک حشر برپا تھا، ایک طوفان سا آیا تھا جسے اس پر جو اس کے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے چکا تھا اور سب کچھ ختم کر چکا تھا۔ کوٹھے میں جا کر وہاں کی وحشیاؤں سے اپنی راتیں رنگین کرتے ہیں، گھن آ رہی ہمیں آپ کو اپنا دوست کہتے ہوئے۔ مشال کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جس کے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا۔ اتنی بے اعتباری اپنے پہ، اس قدر یقین کسی غیر پر، اسے اپنے دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اگر آج کوئی التمش زمان حیدر سے پوچھتا کہ اسے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کس سے ہے تو وہ بلا جھجک کہہ دیتا کہ وہ فرد کوئی اور نہیں بلکہ مشال اعجاز تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر آہستگی سے اپنے گال کو چھوا، پھر آنکھوں کے سامنے لا کر ہاتھ کو دیکھا۔ کالک کا رنگ دیکھ کر اس کی سرخ آنکھیں اور لہو رنگ ہو گئی۔ تذلیل کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ I hate you مشال اعجاز حیدر، I'll destroy your life۔ ٹہر ٹہر کے کس قدر تحقیر اور نفرت سے التمش نے الفاظ ادا کیے، جبکہ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی شعلے جل رہے تھے، نفرت اور انتقام کی آگ میں، جسے وہ سب کچھ ختم کرنے کے در پہ تھا۔ تبھی شور کی آواز پر وہ جھٹکے سے اٹھا، نیچے آ کر دیکھا تو عالیہ بیگم اور بی جان کلپ کر رو رہی تھی، جبکہ ریحانہ بیگم اپنے آنسو روکتے ہوئے ان دونوں کو سنبھال رہی تھی۔ اگر جان نا امید سے آ کر صوفے پر ڈہ گئے اور زمان صاحب کو سٹریچر پر لایا جا رہا تھا۔ ہادی خود پر ضبط کیے لوگوں کو زمان صاحب کے روم میں لے جا رہا تھا۔ ہادی کیا ہوا ہے؟ التمش پوچھ تو ہادی سے رہا تھا، پر نظریں اس کی زمان صاحب پر تھی۔ اسے کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ بھائی بابا کو پیرالائز اٹیک ہوا ہے، ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ اب کبھی چل اور بول نہیں پائیں گے، صرف سن سکتے ہیں۔ ہادی نے نم آنکھوں کو جھپک کر خود پر بامشکل قابو پاتے ہوئے باہری آواز میں کہا، جبکہ التمش پر یہ بات پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ سکتے کی حالت میں زمان صاحب کو دیکھ رہا تھا، پھر دھیمے قدم اٹھاتا ہوا ان کے قریب گیا۔ اس کا یہ رعب دار شخصیت رکھنے والا باپ ایک ہی دن میں کس قدر بیمار اور بوڑھا لگ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام گیا۔ بابا، اس نے بے بسی سے پکارا، دور ہٹ جاؤ تم میرے بیٹے سے۔ اگر جان کی گرجدار آواز پر التمش نے پلٹ کر دیکھا، سامنے وہ آنکھوں میں غضب لیے سے گھور رہے تھے۔ وہ زمان صاحب کا ہاتھ چھوڑ کر آہستہ سے کھڑا ہو گیا۔ کیوں التمش، کیوں کیا تم نے ایسا؟ دیکھو تمہاری وجہ سے آج تمہارے باپ کی کیا حالت ہوگی۔ عالیہ بیگم نے روتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ کر کہا۔ آج وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ کیسے یقین دلاتا سب کو کہ وہ غلط نہیں ہے۔ بڑے صاحب باہر پولیس آئی ہے۔ ابھی وہ کچھ بولتا ہی کہ نسرین نے آقا جان سے کہا۔ سبھی پولیس کا سن کر گھبرا کر التمش کو دیکھنے لگے۔ تو کیا بات یہاں تک پہنچ گئی؟ ہم آتے ہیں، آقا جان نے ضبط سے کہا۔ پھر کچھ دیر بعد سبھی آقا جان کے پیچھے باہر نکل آئے۔ التمش بھی بھاری قدم اٹھاتا ہوا باہر آیا تو کچھ حیران ہوا۔ سامنے پولیس کے یونیفارم میں اس کے دوست اکرم کے انکل ہی تھے۔ جی بتائیے کیسے آنا ہوا؟ آقا جان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حیدر صاحب، آپ کے بیٹے زمان صاحب شہر کے کافی نامور بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ کافی شریف انسان ہیں۔ ان کی شرافت کی وجہ سے ہی ہم آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کے پوتے کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ ان کے کہنے پر آقا جان نے ایک نظر التمش کو دیکھا، پھر کہا، آگے بولیے۔ حیدر صاحب، آپ کے پوتے التمش نے کافی بڑا کام کیا ہے۔ انہوں نے ہمیں کل رات کال کر کے ایک جگہ کا پتہ دیا، اور وہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ کوٹھا تھا جو کہ ریشم بائی نامی ایک عورت چلاتی ہے۔ کل التمش کی کال پر جب ہم وہاں پر گئے تو دیکھا کہ وہاں کئی سفید پوش گھرانے کی لڑکیوں کو اغوا کر کے رکھا گیا ہے اور انہیں اچھی قیمت لگا کر بیچ دیا جاتا ہے۔ کل آپ کے پوتے کی وجہ سے کئی شریف گھروں کی لڑکیاں بازیاب ہوئی ہیں وہاں سے، اس لیے ہم آپ کے پوتے کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر تفصیل سے بتایا تو سب بے یقینی سے التمش کو دیکھنے لگے، جس کا چہرہ بے تاثر تھا، جبکہ مشال کے دل پر دھکا سا لگا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ تو کیا اس نے غلط دیکھا تھا یا جو دیکھا اس کو غلط سمجھا؟ تھینک یو التمش زمان، اگر آپ جیسے لوگ اس ملک میں ہو تو بہت سی لڑکیاں عزت کی زندگی گزار سکتی ہیں۔ وہ التمش کو اپریشیٹ کر کے چلے گئے تو التمش بھی بنا کچھ کہے گھر سے نکل گیا۔ لاؤنج میں ہو کا عالم تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا ان لوگوں سے؟ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، سب کو جیسے سکتہ لگ گیا ہو۔
तभी लाउंज में एक आवाज़ गूंजी, चटाख। रेहाना बेगम ने मिशाल के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। बिना कुछ सोचे समझे इस लड़के पर सबके सामने इल्ज़ाम लगा दिया कि वो बदकिरदार है। एक दफ़ा भी उससे पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की तुमने। रेहाना बेगम ने उसे झंझोड़ कर गुस्से से कहा, पर मिशाल सिर्फ चुपचाप आंसू बहा रही थी। बोलने के लिए उसके पास अल्फाज ही नहीं बचे थे। अम्मी हमें लगा। मत कहो मुझे अम्मी। वो बोलता रह गया कि मिशी गलत समझ रही है। बात सुन लो पहले, पर नहीं। इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी तुम उस पर। तुम्हारी एक गलत फहमी से वो कल से लेकर अब तक कितना ज़लील हुआ है सबसे। रेहाना बेगम ने गुस्से से और उसे दूसरा थप्पड़ मारा तो हाथ भी बीच में आ गया। चाची प्लीज़ रिलैक्स। गलती अगर मिशाल की है तो हम सबकी भी है। आखिर सबने भाई को गलत समझा था, तो डांट सिर्फ मिशाल को ही क्यों लग रही है? हादी ने सबको देखकर कहा, जबकि मिशाल चेहरे पर हाथ रखे फूट फूट कर रो दी, क्योंकि ये उसी का फैलाया हुआ फसाद था। रेहाना इसको बोलो अपने कमरे में जाए, वरना मुझसे कुछ हो बैठेगा। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आलिया बेगम ने तल्खी से कहा, ताई अम्मी सो चुप रहो बिल्कुल। तुम्हारे सॉरी बोलने से सब ठीक नहीं हो जाएगा। तुम्हारी तो गलत फहमी ख़त्म हो गई। नुकसान मेरा हुआ है, मेरा बेटा बदनाम हुआ, मेरे शोहर को पैरालिसिस हो गया। देखो मिशाल अपने कमरे में जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिशाल ने रोते हुए बोलना चाहा, मगर आलिया बेगम ने उसकी बात काट कर गुस्से में कहा, बेजान यकीन करें, हम सच कह रहे हैं। हमें लगा कि अल्तमश किसी अपनी ज़ुबान से नाम मत लीजिएगा हमारे पोते का। आलिया बेगम की बात पर मिशाल ने आमना बेगम के पास आकर कहा, पर उन्होंने भी उसे झड़क दिया। मिशाल प्लीज़ अपने रूम में जाओ अभी। हादी ने सबके गुस्से को मद्देनज़र रखते हुए मिशाल को कहा, तो वो हिचकियों से रोते हुए अपने कमरे में आ गई। ये क्या कर बैठी थी वो? अल्तमश ने कितनी बार कहा कि उसको वजाहत दी जाए, मगर उसने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। जो इंसान हर मुश्किल वक्त में उसके काम आता था, कल किस तरह मिशाल ने उसे तन्हा कर दिया था। वो बेड पर बैठी मुसलसल रो रही थी। पछतावा था कि कम ही नहीं हो रहा था। रात देर से वो घर लौटा। उसका रुख जमान साहब के कमरे की तरफ था। कमरे में जाकर वो उनके पास बैठ गया। अपने बाप की हालत को देखकर उसकी आंखें धुंधलाई, मगर आंसू उसने अपने अंदर उतार लिए। तभी आलिया बेगम, जो रूम से बाहर थी, अंदर आकर अल्तमश पर उनकी नज़र पड़ी तो बेसाख्ता उनके आंसू निकल गए। तामी, उन्होंने आस्ते से पुकारा। उनकी आवाज़ सुनकर अल्तमश खड़ा हुआ और रूम से जाने लगा, मगर उन्होंने उसे कंधे से थाम लिया। तामी बेटा, हमें माफ़ कर दो, हम लोगों को नहीं। प्लीज़ अम्मी, इस वक्त आप लोग मेरी बात नहीं सुनना चाहते थे। अब मैं आप लोगों की नहीं सुनना चाहता। जितना भरोसा दिखाया आप लोगों ने मुझ पर, उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। अब ये माफ़ी की फॉर्मेलिटी पूरी ना करें। उन्होंने बोलना शुरू किया, मगर अल्तमश ने उन्हें टोक कर कहा, फिर रूम से निकलता चला गया। विशाल बेड पर लेटी कल रात के बारे में सोच कर रो रही थी। कैसे उसने अल्तमश को जलील करके रख दिया। एक दफ़ा भी उसने अल्तमश से पूछने की जहमत नहीं की। उसने तकलीफ़ से अपनी आंखें मींच ली। वो माफ़ी मांगना चाहती थी अल्तमश से, पर सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी उसमें। मगर इतना तो उसे यकीन था कि अल्तमश उसे ज़रूर माफ़ कर देगा। तभी उसके नंबर पर वजदान की कॉल आई। हेलो मिशाल, मैंने अभी न्यूज़ में देखा अल्तमश के बारे में। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिशाल, मेरी वजह से तुम्हें वो गलत लगा और तुमने उस पर। बट मिशाल तुम फिक्र मत करो, मैं अल्तमश को सब बताऊंगा कि मेरी वजह से तुम्हें गलत फहमी हुई थी, और उससे माफ़ी भी मांगूंगा। वजदान ने शर्मिंदा होने की भरपूर एक्टिंग की। आपके माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो तो हो चुका। आपको पता है हमने अल्तमश को कितना गलत समझा, सब ने अल्तमश को कितना बुरा भला कहा, और ताया अबू ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिस वजह से उन्हें पैरालिसिस अटैक हो गया। और ये सब सिर्फ हमारी वजह से हुआ। हमने आपको पहले भी कहा था कि अल्तमश के खिलाफ आपने फिर हमसे कुछ गलत कहा तो हम ये रिश्ता ख़त्म कर देंगे। रवजदान, ना तो हमें आपसे बात करनी है और ना ही आपसे शादी, इसीलिए खुदा हाफिज़। मिशाल ने गुस्से से उस पर भड़ास निकाल कर फ़ोन रखा और तकिए पर मुंह छुपाकर फिर से रो पड़ी। रात भर उसके नंबर पर नेहा की कॉल आई, मगर उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। जानता था वो सबकी तरह वो भी माफ़ी मांगने का ड्रामा करेगी। ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर वो नीचे आया तो उसे आगाजान के साथ लाउंज में वजदान बैठा नजर आया। उसकी बातों से अल्तमश को अंदाज़ा हो रहा था कि वो आगाजान से किसी चीज़ की इजाज़त ले रहा था। वो इग्नोर करता हुआ बाहर निकलने लगा, तब भी वजदान ने उसे पुकारा। जो हुआ ठीक नहीं हुआ, बिलवजह तुम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा और तुम सब में बदनाम हो गए। अंकल के बारे में सुनकर भी बहुत अफसोस हुआ।
مشال نے غصے سے اس پر بڑھاس نکال کر فون رکھا اور تکیے پر منہ چھپا کر پھر سے رو پڑی۔ رات بھر اس کے نمبر پر نیہا کی کال آئی مگر اس نے رسپانس نہیں دیا۔ جانتا تھا اب سب کی طرح وہ بھی معافی مانگنے کا ڈرامہ کرے گی۔ آفس جانے کے لیے تیار ہو کر وہ نیچے آیا تو اسے آقا جان کے ساتھ لاؤنج میں وجدان بیٹھا نظر آیا۔ اس کی باتوں سے التمش کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ آقا جان سے کسی چیز کی اجازت لے رہا تھا۔ وہ اگنور کرتا ہوا باہر نکلنے لگا۔ تبھی وجدان نے اسے پکارا۔ جو ہوا ٹھیک نہیں ہوا۔ بلا وجہ تم پر اتنا بڑا الزام لگا اور تم سب میں بدنام ہو گئے۔ انکل کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا۔ وجدان افسوس سے کہہ رہا تھا جبکہ التمش بے تاثر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ وجدان کی ایکٹنگ سمجھ رہا تھا۔ ہو گیا؟ وجدان کی بات ختم کرنے پر اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ایک لاسٹ بات بھی رہ گئی۔ وہ ایکچولی میں نے آقا جان سے انکل آنٹی کے رویے کی معافی مانگی ہے اور ان سے اجازت لیا کہ اتنا سب کچھ ہو گیا تو زمان انکل کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اب مشال سے میرا سادگی سے نکاح ہی کر دیا جائے۔ اور تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آقا جان مان گئے۔ ساتھ تمہیں بھی یہ بتاتا چلوں کہ مشال سے میرا نکاح کر لی ہے، پھر رخصتی بعد میں آقا جان کی مرضی سے ہوگی۔ ٹھیک کیا نا میں نے؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ لیے اسے سب بتا رہا تھا۔ التمش نے ایک نظر اس کے پیچھے آقا جان، بی جان اور ریحانہ بیگم کو دیکھا جو اس سے شرمندہ نظر آ رہے تھے، پھر خاموشی سے آفس کے لیے نکل گیا۔ وہ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میک اپ کی مہارت سے اس کا معصوم چہرہ بہت حسین لگ رہا تھا مگر اس کے چہرے پر ذرا بھی خوشی کی رمق نہ تھی بلکہ اس کا دماغ جیسے معاف ہو گیا تھا۔ وہ ابھی بھی سکتے کے عالم میں تھی جبکہ ذہن میں اس کے شام کا واقعہ گردش کرنے لگا۔ التمش آفس سے گھر آیا تو آقا جان نے اسے اپنے اور سب کے رویے پر شرمندگی کا اظہار کیا۔ التمش نے ان سب کی معافی کے بدلے میں ایک انوکھی شرط ان لوگوں کے سامنے رکھی۔ میں مشال سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی اسی وقت، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو التمش؟ جانتے ہو وہ وجدان کی امانت ہے۔ آقا جان نے اعتراض کیا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کی معافی ایکسیپٹ کر لوں تو ابھی میری شرط پوری کریں، اس نے رسانیت سے کہا۔ کبھی بھی نہیں، میں اس لڑکی کی شادی تم سے کبھی ہونے نہیں دوں گی تامی، جس کی وجہ سے تم اتنا ذلیل ہوئے، عالیہ بیگم نے غصے میں کہا۔ تو پھر بھول جائیں کہ التمش زمان آپ لوگوں کو معاف کر دے گا، وہ بول کر اوپر جانے لگا۔ تبھی بی جان کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ التمش، آپ کی شرط ہمیں قبول ہے، بی جان نے سنجیدگی سے کہا۔ انہیں تو پہلے ہی نیہا اور وجدان سمیت اس کے گھر والے برے لگتے تھے مگر وہ التمش کی وجہ سے خاموش تھی، پر اب تو اس نے خود کہا ہے۔ امی کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں کبھی اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے نہیں ہونے دوں گی، عالیہ بیگم نے چیخ کر کہا جبکہ ان کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے۔ عالیہ، آپ ہمارے سامنے کب سے زبان چلانے لگی؟ بی جان نے سختی سے کہا تو عالیہ بیگم بے بسی سے رو دی۔ پھر التمش نے اسی وقت سفیان کو کال کی اور قاضی کو لانے کے لیے کہا۔ ریحانہ بیگم کو بھی التمش کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ مشال کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ ابھی تو وہ التمش سے معافی مانگنے کا سوچ رہی تھی پر یہاں کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے بہت وویلا کیا مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ ریحانہ بیگم نے بیوٹیشین کو گھر بلوا لیا اور مشال کو اس کی بارات کا لہنگا پہنا کر تیار کروا دیا۔ ابھی وہ ایک ہی شوق سے نہیں نکلی تھی کہ التمش نے دوسری فرمائش اسی وقت رخصتی کی بھی کر دی۔ اس بات پر بی جان کو بھی اعتراض ہوا مگر وہ التمش ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ ان سب سے کوئی خوش ہو یا نہ ہو مگر نور بہت خوش تھی، آخر اس کی بہن ایک محفوظ ہاتھ میں گئی تھی۔ اب وہ التمش کے روم میں بیٹھی سب سوچ رہے تھے، رو رو کر اس کی آنکھ سوج گئی تھی۔ رات کے 3:30 بج چکے تھے مگر التمش ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اسے پوچھنا تھا التمش سے کہ آخر ایسا کیوں کیا تھا اس نے، کیوں ان دونوں کی دوستی خراب کر دی تھی اس رشتے سے۔ اس نے اٹھ کر سب جیولریز اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی، پھر آخر میں چوڑیاں اتارنے لگی۔ تبھی دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر مشال کا دل زور سے دھڑکا۔ بھلے وہ اس کا پرانا دوست تھا پر رشتہ نیا تھا جس کی وجہ سے وہ جھجک رہی تھی۔ پھر خود کو سنبھالتے ہوئے مشال اس کے سامنے آئی جو اس کی موجودگی سے بے نیاز بنتے ہوئے کوٹ صوفے پر پھینک کر کیز اور وائلٹ ڈریسنگ پر رکھ چکا تھا۔ التمش، مشال نے آہستگی سے پکارا تو اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر اس نے نیچے سے اوپر تک مشال کو ایک نظر دیکھا۔ کتنا دیوانہ تھا وہ اس لڑکے کا،
کتنا پچھتایا تھا وہ اپنے فیصلے پر، کتنی دعائیں کرتا تھا وہ کہ کسی بھی طریقے سے یہ لڑکی اس کی ہو جائے، اور اب جب وہ اس کی ہو گئی تھی تب التمش زمان کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ وہ خوبصورت احساس جو مشال کو دیکھ کر اس کے دل میں آتے تھے وہ جیسے مر چکے تھے۔ اس کی سرد نظریں مشال کو اپنے جسم میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے تھوک نکلا، پھر کہا، ہم جاننا چاہتے ہیں آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے پریشانی سے نظریں جھکا کر آہستہ آواز میں پوچھا، مگر اچانک مشال کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ التمش کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ نیچے گری تھی، جبکہ دماغ اور کان جیسے سن ہو گئے تھے اس کے۔ تبھی التمش نے اسے بازو سے دبوچتے ہوئے اٹھایا۔ ابھی بھی کچھ بتانا رہ گیا کہ کیوں کیا میں نے یہ سب؟ ہاں؟ التمش شعلہ برساتی نظروں سے گھورتے ہوئے گھر آیا، جبکہ مشال بے یقینی سے اس کے نقش دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ التمش تو نہ تھا جس سے وہ اپنا دوست مانتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھا جس کی آنکھوں میں اسے اجنبیت، نفرت اور حیوانیت دکھی تھی۔ وہ اس قدر سکتے میں تھی کہ اپنے بازو میں التمش کی دھنستی انگلیاں بھی اسے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ بولو؟ اس کے چپ رہنے پر التمش دہاڑا اور جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ تبھی مشال ہوش میں آئی، اس نے بروقت خود کو گرنے سے بچایا۔ التمش! ٹوٹ پھوٹ کر اس کے منہ سے نام نکلا۔ التمش کے سروپ نے مشال کو کپ کپانے پر مجبور کر دیا۔ ہمیں معاف، چپ، بالکل چپ۔ اس نے رک رک کر بولنا چاہا مگر التمش کی بات کاٹ کر غصے میں گھر آیا۔ تبھی اس کی نظر مشال کے پیچھے اپنے روم کی کداور کھڑکی پر پڑی جو کہ کھلی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر احتجاجیہ مسکان پھیل گئی۔ وہ مشال کی طرف آہستگی سے قدم بڑھانے لگا، جبکہ مشال اسے اپنی طرف آتا دیکھ لرزتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ التمش کی آنکھوں کے سرد پن سے اسے پہلی مرتبہ بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مشال ڈر کر پیچھے ہٹتے ہوئے بے دہانی میں کھڑکی کے باہر قدم رکھ بیٹھی۔ وہ گرنے ہی لگی تھی کہ التمش نے بروقت اس کا ہاتھ پکڑا۔ مشال کے منہ سے زوردار چیخ نکلی، التمش پلیز پلیز ہمارا ہاتھ مت چھوڑیے گا۔ وہ نیچے دیکھتے ہوئے رو کر کہنے لگی، کیوں سویٹ ہارٹ؟ تم نے بھی تو مشکل وقت میں میرا ہاتھ چھوڑا تھا، اب کیوں نہ چھوڑوں؟ التمش نے تمسخر زدہ لہجے میں کہا تو مشال نے شدید حیرت سے اسے دیکھا۔ تو کیا اسے اب ذرا بھی پرواہ نہیں تھی مشال کی؟ التمش دیکھیے، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم مانتے ہیں ہماری غلطی تھی، پر ابھی پلیز ہمیں مت چھوڑیے۔ اس نے ایک نظر نیچے دیکھا، پھر ہڑبڑاتے ہوئے جلدی سے کپ کپاتے لہجے میں التمش سے کہا، مشال اعجاز حیدر، تم شاید بھول رہی ہو تم نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، اور تہمت لگانا غلطی نہیں گناہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی معافی غلطیوں کی دی جاتی ہے، گناہوں کی تو سزا ہوتی ہے۔ کہتے ساتھ التمش نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ مشال کی زوردار چیخ فضا میں بلند ہوئی، جبکہ التمش پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسائے اسے گرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر تمسخر اڑاتی مسکراہٹ زخمی مسکراہٹ میں بدل گئی تھی۔ چھپاک کی آواز سے وہ سیدھا سوئمنگ پول میں گری۔ التمش اپنے روم سے نکل کر نیچے آیا، پھر گھر کے پچھلے حصے میں بنے سوئمنگ پول کی طرف گیا، جہاں وہ پانی سے نکلنے کی کوشش میں ہاتھ پیر زور زور سے چلا رہی تھی، مگر مائے افسوس اسے سوئمنگ ہی نہیں آتی تھی۔ التمش چند پل اسے یوں ہی پانی میں تڑپتا دیکھتا رہا، پھر نیچے جھک کر اس کے اوپر ہوتے ہوئے ہاتھ کو پکڑ کر جھٹکے سے اسے پول سے نکالا۔ مشال زور زور سے کھانسنے لگی۔ شدید سردی میں سوئمنگ پول کا ٹھنڈا پانی اس کی ہڈیوں کو جما گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے وہیں پر نڈھال ہو کر گر پڑی۔ تبھی التمش نے اس کو ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ مسلسل کھانسنے کی وجہ سے اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ کیسا لگا میرا گولڈن نائٹ گفٹ؟ اور گھبراؤ نہیں سویٹی، یہ تو صرف چھوٹا سا ٹریلر ہے، ابھی تو تمہاری پوری لائف کی فلم باقی ہے، اور سوچو اگر ٹریلر اتنا اچھا ہے تو فلم کتنی زبردست ہوگی۔ اس کی بات پر مشال نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر التمش کی آنکھوں میں دیکھا۔ کوئی شناسائی نہ دکھی ان میں سے۔ آپ ایسے تو نہیں تھے التمش؟ اٹک اٹک کر مشال کے منہ سے ادا ہوئے۔ آپ ایسے تو نہیں تھے التمش؟ اٹک اٹک کر مشال کے منہ سے ادا ہوئے۔ بالکل ایسا نہیں تھا، پر جو تمہاری پرواہ کرتا تھا اس التمش نے تو تم نے خود ہی مارا ہے۔ مشال اعجاز حیدر، اب تم دیکھو یہ التمش تمہاری لائف کیسے خراب کرے گا۔ جس طرح تم ابھی اسی پانی میں تڑپ رہی تھی نا، بالکل اسی طرح اب ساری زندگی تڑپنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے التمش نے دان پیس کر کہا تو مشال ہچکیوں سے رو دی۔
تبھی اسے جھٹکے سے چھوڑ کر وہ اٹھا اور وہاں سے چل دیا۔ کچھ دیر بعد جب مشال رو رو کر تھک گئی تو آہستگی سے اٹھنے لگے، پر اچانک واپس بیٹھ گئی۔ بھاری لہنگا پانی میں بھیگنے کی وجہ سے اور وزنی ہو گیا تھا، اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندر جانے لگی۔ وہ روم کی لائٹس آف کر کے بیڈ پر لیٹا تھا۔ مشال روم میں آ کر سیدھا ڈریسنگ روم میں گئی۔ اسے سب سے پہلے سے گیلے بھاری لہنگے سے جان چھڑوانی تھی۔ وہ تو شکر تھا سب کچھ اچانک ہونے کے باوجود نور نے اسے چند جوڑے التمش کے وارڈروب میں رکھ دیے تھے۔ چینج کر کے وہ باہر نکلی تو ایک اور نئی مصیبت در آئی۔ وہ سوتی کہاں؟ اس نے ایک نظر بیڈ کی سائڈ پر لیٹے التمش کو دیکھا، پھر آہستگی سے چلتے ہوئے دوسری سائڈ پر آ گئی۔ ابھی وہ لیٹ ہی رہی تھی کہ التمش کی آواز پر رکی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں سونے کی، شرافت سے صوفے پر سو۔ اس کے کہنے پر مشال نے ایک نظر روم میں رکھے صوفے پر دیکھا جو کہ ڈبل سیٹر تھا۔ اسے پھر رونا آنے لگا۔ ہم کیسے اس پر سو پائیں گے؟ مشال صوفے کو دیکھتے ہوئے روحانسی آواز میں ہکلا کر کہنے لگے۔ تبھی اس نے اپنا ہاتھ کسی مضبوط گرفت میں محسوس ہوا۔ اس کے مڑ کر دیکھنے سے پہلے ہی التمش نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے پر آ گری۔ مشال کی آنکھیں مکمل کھل گئی۔ رات کا تیسرا پہر، نیا نیا رشتہ اور التمش کا یہ روپ، اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ وہ جلدی سے اس پر سے اٹھنے لگی، مگر التمش نے مشال کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اس کی نازک کمر پر اپنا ایک بازو حائل کر کے اسے بالکل اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ مشال بنار کے مسلسل اسے دور ہونے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تبھی التمش اسے یوں ہی پکڑ کر گھماتے ہوئے بیڈ پر لٹا کر اپنے نیچے کر گیا۔ اب کی بار مشال اپنا سانس روک گئی۔ وہ آنکھیں پھیلائے اپنے اوپر جھکے التمش کو دیکھنے لگی۔ دل کی دھڑکن حد سے سوا ہو رہی تھی۔ سویٹی، اگر تم صوفے پر نہیں سو کر بیڈ پر میرے ساتھ سوئی تو سوچو، میں تو بقول تمہارے ایک بد کردار مرد ہوں نا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تم پر نیت خراب ہو جائے۔ ڈیئر ریڈر، اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ اس کی اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کی جائے گی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ۔